المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز برادر ذی وقار خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد صادق رضوی صاحب وہ جمیع باصفا ذوی الاحترام ذوی الاحتشام علماء کرام حاضرین محفل عزت ماں پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سروت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سا آیا نہ او آنے والے، سراجم منیرا لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، لیکن آج میری اپنی معلومات کے مطابق ہندوستان کے اکثر و بیشتر علاقوں میں ماہ میلاد ماہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ چکا ہے۔ میں آقائے کریم کے
मुबारक महीने की आमद पर तमाम खुश अकीदा मुसलमान भाई और बहनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह मिलादुन नबी के सदक़े, इसकी खुशी के सदक़े पूरी दुनिया के मुसलमानों को दोनों जहान की खुशियाँ, नेमतें, बरकतें अता फरमाए। जैसे ही आज माह मिलाद का चाँद नज़र आया, आशिकों के दिलों के अंदर एक मसरत, खुशी और कैफ व सुरूर की गोया के कैफियत पैदा हो गई और लोगों की आंखें चमक पड़ी कि आका की आमद का महीना आ गया। अब 12 दिन तक क्या बल्कि पूरा महीना सीरतुन नबी के प्रोग्रामात होंगे। हुजूर की आमद पर घर सजाए जाएंगे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर परचम लहराए जाएंगे, नातों की महफिलें मुनक्किद की जाएगी। जहाँ जुलूस का इंतज़ाम होता है वहाँ आकाए करीम की शान में जुलूस निकाले जाएंगे। याद रखिए, हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अजीम खलीफा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने चंद मिसरे कहे हैं। वो कहते हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। अल्लाह अकबर। आकाए करीम की आमद का मौका है, आमद रसूल है, आमद मुस्तफ़ा का मौका है। मैं ये चाहता हूँ कि आये करीमा की जो मैंने तिलावत की है, याद रखना इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को अपने नबी से दूर करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को अपने आका से दूर करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह अकबर। कहीं पर हुजूर की शान में बेअदबियाँ करवा कर, कहीं पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को गालियाँ दिलवा कर, कहीं पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर एतराज़ात करवा कर, इसलिए कि दुनिया जानती है कि जब नई नस्ल के दिल में नबी की मोहब्बत न होगी, नबी की उल्फत न होगी, नबी का प्यार न होगा, तो उस वक्त इस कौम के अंदर कोई जान नहीं होगी। मुसलमानों की जो असल ताकत है, मुसलमानों की जो असल कुव्वत है, मुसलमानों का जो असल सरमाया है, मुसलमानों का जो ईमान है, बल्कि ईमान की जो जान है, वो मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत है, हुजूर अलैहिस्सलाम का इश्क है, आकाए करीम का प्यार है। जब तक मुसलमान मोहब्बत रसूल में डूबे रहे, जब तक मुसलमान इश्क मुस्तफ़ा में डूबे रहे, जब तक मुसलमान इश्क मुस्तफ़ा से सरशार रहे, उस वक्त तक दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को शिकस्त न दे सकी। आज पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह अकबर लोग कोशिश कर रहे हैं मुआशरे की इस्लाह हो, मुआशरे की इस्लाह हो, मुआशरे की इस्लाह हो। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, सिर्फ एक उन्वान पर पूरी दयानतदारी के साथ मेहनत कर ली जाए, पूरी कौम को इश्क मुस्तफ़ा से सरशार कर दिया जाए, मोहब्बत रसूल लोगों के दिलों के अंदर पैदा कर दी जाए। आप क्या समझते हैं कि वही जौहर इश्क रसूल है जिसके दिल में पैदा हो जाता है, वो अपने महबूब के लिए दुनिया की हर चीज छोड़ने के लिए तैयार होता है। अल्लाह अकबर। अरे जब इश्क दिल में पैदा होगा तो इंसान जब इश्क की वजह से महबूब की खातिर दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है, तो इंसान गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकता? आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या समझते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जमीन पे कदम रखा, वो जमीन कितनी खौफनाक हो चुकी थी, अहवाल के एतबार से, आमाल के एतबार से, लोगों के किरदार के एतबार से, लोगों की तहजीब के एतबार से, लोगों के तमद्दुन के एतबार से, लोगों के कल्चर के एतबार से। अल्लाह अकबर। मक्के की सरजमीन, अल्लाह अकबर, जहाँ मेरे आका दुनिया में तशरीफ
تشریف لائے, جہاں میلاد مصطفیٰ ہوئی, جہاں آمد مصطفیٰ ہوئی, جہاں سرکار کی آمد ہوئی, وہ مکہ آج جو ہمارا مرکز عقیدت ہے, اللہ اکبر, اس مکے کی سرزمین کا حال کیا تھا. وہاں بچیوں کو لوگ زندہ دفن کرتے تھے. آپ نے سنا ہوگا, علماء سے بار بار سنا ہوگا, میں کوئی ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, صرف اشارے دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, وہاں پر لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. لوگ اتنے بڑے زنا کے اندر مبتلا تھے کہ اللہ اکبر, ایک ایک عورت کے ساتھ 8-10 مردوں کے ناجائز اور حرام تعلقات ہوا کرتے تھے. بعض عورتوں کا حال یہ تھا کہ وہ 8-10 مردوں کے ساتھ منہ کالا کرتی, اور جب شکم میں بچہ آ جاتا وہ بچے کو جنم دیتی, اور پھر بچہ اٹھا کر کے آتی, اور وہ 8-10 جنہوں نے منہ کالا کیا تھا وہ سب ایک ساتھ کھڑے رہتے. وہ جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتی بچہ اسی کا کہلاتا, بچہ اسی کو دے دیا جاتا. کس قدر بے حیائی کا ماحول تھا, کس قدر بے غیرتی کا ماحول تھا. لوگ اللہ اکبر ماں کی گود میں شراب پلائے جاتے تھے. آج ہندوستان ہو یا برطانیہ کی سرزمین ہو یا امریکہ کی سرزمین ہو یا یورپ میں کسی علاقے میں آپ دیکھ لیں, ہر جگہ انسان نشہ کرتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد کرتا ہے. لیکن میرے آقا کی آمد سے پہلے حالات کتنے خراب تھے, حالات کتنے بدترین تھے کہ مائیں اپنی گود میں اپنے بچوں کو شراب پلایا کرتی تھی, دودھ کے ساتھ شراب پلایا کرتی تھی. ایک طرف بچوں کو بچیوں کو زندہ دفن کرنا, دوسرا بچوں کو ماں کی گود میں شراب پلایا جانا, تیسرا بدکاری کا اتنا عام ہو جانا کہ اگر کوئی عورت بدی کے لیے نہیں ملتی تو وہ جانوروں کے ساتھ بھی بدکاری کرتے تھے. اللہ اکبر, وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی بدکاری کرتے تھے. اللہ اکبر, کعبے کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے. یتیموں کا مال کھا جانا کوئی عیب نہیں تھا, بیواؤں پہ ظلم کرنا کوئی عیب نہیں تھا. بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا, یتیموں کا حق مارا جاتا تھا, بیٹیوں کو عیب تصور کیا جاتا تھا. لیکن آؤ اللہ اکبر, چرخاری والو, اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آمد, مصطفیٰ کریم کی آمد نے کیسا انقلاب برپا کیا پوری دنیا کے اندر. اور وہ انقلاب کیوں آیا؟ حضور نے آ کر پہلے نماز کی دعوت نہیں دی, حضور نے آ کر پہلے روزے کی دعوت نہیں دی, حضور نے آ کر پہلے زکوٰۃ کی دعوت نہیں دی, حضور نے آ کر پہلے صدقات کی دعوت نہیں دی, حضور نے آ کر پہلے حج کی دعوت نہیں دی. میرے آقا نے اپنے حسن سے, اپنے جمال سے, اپنے کمال سے, اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنی معصوم اداؤں سے, اپنے تبسم سے, اپنے تکلم سے میرے آقا نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا, لوگوں کو اپنا عاشق بنایا. حضور نے پہلے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اپنا عاشق بنانے کا کام کیا. لوگوں کے دل میں اپنی محبت پیدا کی, لوگوں کے دل میں اپنی الفت پیدا کی, اور کتنا عشق پیدا کر دیا, اتنا عشق پیدا کیا کہ اللہ اکبر, جب رسول اللہ نے فرمایا شراب چھوڑ دو تو وہ شراب چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. حضور نے فرمایا جوا چھوڑ دو, وہ جوا چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا سود چھوڑ دو, میرے آقا جو کہتے گئے وہ سب کچھ کرتے گئے. میرے سرکار نے فرمایا جو سود کا ایک لقمہ کھاتا ہے گویا وہ اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرتا ہے. لوگ مان گئے, انہوں نے سود چھوڑ دیا. میرے آقا نے فرمایا جو جوا کھیلتا ہے گویا کہ وہ سور کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگ لیتا ہے, انہوں نے جوا چھوڑ دیا. میرے آقا نے فرمایا بت پرستی اس انسان کی فطرت نہیں ہے, یہ شرک ہے. ان لوگوں نے بت پرستی ترک کر دی. حضور نے جو بات کہی, میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ بیٹی کا باپ ہونا عیب کی بات نہیں ہے. میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں. میرے آقا نے بتا دیا کہ بیٹیوں کا باپ اگر بیٹی پہ ظلم نہ کرے, بیٹی سے پیار کرے, اچھا نام رکھے, اچھی تربیت کرے, اچھے گھرانے میں شادی کر دے, تو ایسا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو دوسروں کی بیٹیوں کو, اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے, جب میرے آقا کی زبان سے انہوں نے سنا کہ محبوب بیٹیوں کا باپ ہے, محبوب بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں, محبوب بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں, تو پھر وہ لوگ بھی اپنی تو
گئے۔ اب پتا چلا معاشرے کی اصلاح عنوانات کے انتخاب سے صرف نہیں ہوگی، بلکہ معاشرے کی اصل اصلاح اگر ہوگی تو عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر، محبت رسول کی بنیاد پر، اور یہ وہ جوہر ہے خدا کی عزت کی قسم، عشق مصطفیٰ جس قوم کو نصیب ہو جاتا ہے وہ قوم جو ہے اللہ اکبر خلاؤں میں پرواز کرنے لگتی ہے۔ عشق مصطفیٰ جس قوم کو نصیب ہو جاتا ہے ادنا اعلیٰ بن جاتا ہے، گمنام جو ہے وہ شہرت پا جاتا ہے، بدنام جو ہے وہ نیک نام ہو جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے عشق مصطفیٰ اگر پاگلوں کو مل جائے تو پاگل بھی دنیا کے امام بنتے نظر آتے ہیں۔ عشق مصطفیٰ اگر بوریا نشینوں کو مل جائے تو بوریا نشین کیسر و کسرا کے تاجدار بنتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج ضرورت ہے مسلمان جوانوں کے دلوں کے اندر محبت رسول پیدا کرنے کی، عشق رسول پیدا کرنے کی۔ ایک چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آئیے میں دو باتیں عرض کروں گا اور اپنی بات مکمل کروں گا۔ اللہ اکبر، لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا سے عشق کرو، میرے آقا سے محبت کرو، میرے آقا سے پیار کرو۔ کیسے؟ ماں سے جتنا پیار کرتے ہو اتنا نہیں، ماں سے زیادہ نبی سے پیار کرو، باپ سے زیادہ نبی سے پیار کرو، استاد سے زیادہ نبی سے پیار کرو، بچوں سے زیادہ نبی سے پیار کرو، بیویوں سے زیادہ نبی سے پیار کرو، دولت سے زیادہ نبی سے پیار کرو، جنت سے زیادہ نبی سے پیار کرو، پوری کائنات سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنا ہے تو اپنے نبی سے کرو، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ لیکن آپ سوچتے ہوں گے عشق رسول، عشق رسول، عشق رسول، محبت رسول، محبت رسول، محبت رسول، کیا یہ نبی کی محبت ہم پہ تھوپی جا رہی ہے؟ نبی کا پیار کیا ہم پہ تھوپا جا رہا ہے؟ میں نے دو باتیں کرنی ہے، ایک تو نبی کا پیار اور دوسرا پیار کیا چیز ہے، پیار کسے کہتے ہیں، عشق کسے کہتے ہیں۔ بس یہ دو باتیں اگر آپ کا ذہن سلامت رہا، میری طرف متوجہ رہا تو بات میں آپ کے سامنے کروں گا۔ لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، تم نے جو فلم کے ہیرو سے دل لگا لیا ہے واللہ وہ زانی اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس سے پیار کریں۔ پیار کرنے کے لیے ذرا دیکھو تو صحیح کہ تم پیار کر کس سے رہے ہو۔ ایک زانی سے، ایک شرابی سے، ایک نچنیے سے جو اسکرین کے سامنے آ کر زنا کرتا ہے اس سے تم پیار کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، سن لو، جو دنیا میں جس سے پیار کرے گا قیامت کے ساتھ اس کے ساتھ اٹھے گا، قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھے گا۔ اب اگر آپ کسی ہیرو کی محبت میں پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہے ہیں اللہ اکبر تو قیامت کے دن آپ نبی کے ساتھ نہیں اٹھیں گے، آپ اس زانی ہیرو کے ساتھ اٹھیں گے۔ اگر آپ شراب پی رہے ہیں تو آپ ہیرو کے ساتھ اٹھیں گے، بلکہ ہیرو تو ہیرو یزید کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، اللہ اکبر ان بدترین لوگوں کے ساتھ اٹھو گے۔ اگر تم جوا کھیل رہے ہو تو اللہ اکبر فرمایا گیا جوا کھیلنے والے کی قبر فرعون اور نمرود کے قریب کی جاتی۔ جوا کھیلنے والے دنیا میں کہیں بھی مریں گے وہ فرعون اور نمرود کے قریب کر دیے جائیں اور وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھیں گے۔ آج جنگلی رمی کے نام پر، انٹرنیٹ پر، الگ الگ گیمز کے نام پر میرا جوان جوئے میں مبتلا ہے۔ ابھی ہمارے علماء سادات کرام آتے ہیں، آپ کی تمنا ہوتی ہے بس مسافہ کر لو۔ میری بھی بچپنے سے ایک تمنا رہی ہے، ایک شوق رہا ہے کہ جو بھی اللہ والا ملا چاہے اس سے میری انگلیاں ہی ٹچ ہو جائیں۔ اسی لیے پبلک سے بھی جہاں لوگ سنجیدگی سے ملنا چاہتے ہیں میں شوق سے ملتا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں پتا اس مجمع میں کون اللہ والا ہے، اس سے میرے ہاتھ لگ جائیں اور اللہ میرے وجود پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ آپ مسافر کو سمجھتے کیا ہو؟ ایک بادشاہ نے موت کے بعد جس نے پوری زندگی لوگوں پہ ظلم کیا تھا، جب وہ مر گیا تو لوگوں نے دیکھا وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، تو لوگوں نے پوچھا او ظالم دشمن خدا تو جنت کے باغوں میں کیسے آیا؟ تو اس نے بتایا ایک دن میں نے حضرت سیدنا بایزید
کو چومنے کی برکت کیا ہوگی. اور تمہیں اور ہمیں ایک موقع اللہ دے گا, تم کو بھی دے گا, مجھے بھی دے گا انشاءاللہ. ایک موقع دے گا کہ اپنے نبی سے ہم مصافحہ کریں, ان کے ہاتھ چومیں. انشاءاللہ وہ موقع آپ کو ہمیں نصیب ہوگا. میرے نبی نے خود فرمایا وہ دن کب آئے گا, وہ دن کب آئے گا, وہ دن اس وقت آئے گا جس کو میدان محشر کہتے ہیں. جب میدان محشر ہوگا حضور اپنی امت سے مصافحہ کریں گے, میرے آقا ہم سے مصافحہ کریں گے. لیکن سنو وہ نوجوان جو آج موبائل پر الگ الگ گیمز کے چکر میں, جنگلی رمی کے چکر میں اور خدا جانے کن کن خرافات کے چکر میں جو لوگ آج جوا کھیل رہے ہیں, کوئی تاش کے پتے, کوئی جو ہے وہ کیرم, پتہ نہیں کیسی کیسی بنائے آ گئی ہے. گیم کھیلنے والوں, جب رسول اللہ اپنی امت سے مصافحہ کریں گے تو جو لوگ دنیا میں جوا کھیلتے ہوں گے ان کے ہاتھ سور کے خون سے رنگے ہوئے ہوں گے. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر کیچڑ میں ہاتھ رنگے ہوں تو کیا مولانا صادق صاحب سے آپ مصافحہ کر سکیں گے؟ اگر کیچڑ میں ہاتھ رنگے ہوں ان علماء کرام سے آپ مصافحہ کرنے کی ہمت کریں گے؟ اگر کیچڑ میں ہاتھ رنگے ہوں تو ثنا خان رسول جاوید صاحب اور جو ہے وہ سلمان صاحب, ان سے آپ مصافحہ کرنے کی ہمت کریں گے کہ یہ لوگ تو بڑے عاشق رسول ثنا خان رسول ہیں, ہاتھ میں کیچڑ ہے, ان سے کیسے مصافحہ کریں؟ ارے نادان, اگر مٹی ہاتھ میں لگی ہو تو عاشق رسول سے مصافحہ نہیں کر سکتا. جب جوا کھیلنے کی وجہ سے تیرے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے تو ساری امت نبی سے مصافحہ کر رہی ہوگی اور تو محروم کھڑا ہوگا. اس وقت میرے بھائی پچھتانے سے کام نہیں چلے گا, اس وقت رونے سے کام نہیں چلے گا, اس وقت بلکنے سے کام نہیں چلے گا, اس وقت آؤ فغا سے کام نہیں چلے گا. رونا ہے تو آج رو لے, پچھتانا ہے تو آج پچھتا لے, چھوڑ دو گناہ, ورنہ قیامت کے دن سوائے پچھتانے کے اور کوئی کام نہیں آئے گا, اور کچھ کام نہیں چلے گا. یہ ہیرو, یہ کرکٹر, یہ نچنیے, یہ زانی, یہ شرابی جن کو آئیڈیل بنا رکھا ہے, ان سے پیار نہ کرو. اگر دل دینا ہے تو آمینہ کے لال کو دو, اگر پیار کرنا ہے تو آمینہ کے لال سے کرو. آج میں جو بات کہنے جا رہا تھا, دو باتیں, ان میں سے ایک یہ کہ لوگوں یہ نہ سوچنا کہ نبی کا عشق, نبی کی محبت ہم پہ تھوپی جا رہی ہے کہ زبردستی محبت کرو. واللہ ان کی محبت تھوپ نہیں رہے ہیں. خدا کی عزت کی قسم, میرے نبی ہے ہی ایسے, میرے نبی ہیں ہی ایسے کہ جو دیکھ لے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے, جو پڑھ لے ان کی زندگی پڑھ لے وہ عشق کرنے پہ مجبور ہو جائے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, اگر تم حسن کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتے ہو تو ان سے بڑھ کر حسن والا کوئی نہیں ہے. اگر علم کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتے ہو ان سے بڑھ کر علم والا کوئی نہیں ہے. کتنے بھی بڑے سے بڑے عالم کی آپ سند اٹھا کر کے دیکھ لیں, ہر عالم کی سند میں استاد کی حیثیت سے انسان کا نام لکھا ہوگا. تنہا میرا نبی ہے جس کے استاد کی حیثیت سے کسی انسان کا نام نہیں ہے, بلکہ وہ ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہے. الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا, انسان کی جان محمد الرسول اللہ. لوگ کہتے ہیں میں اتنی بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا, میرے علم کا اندازہ لگاؤ. میں کہتا ہوں جو خدا سے پڑھ کے آیا اس کے علم کا اندازہ لگاؤ. اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب, آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا. میلاد میں, میری تمنا ہے میلاد میں آپ جو نعرے لگاتے ہیں لگائیں, ایک نعرہ بار بار لگائیں. کوئی بندہ مجمع میں یہ کہے محمد ہمارے, جب کوئی کہے محمد ہمارے تو پورا مجمع کہے بڑی شان والے. اب میں نعرہ لگاتا ہوں, آپ جواب
उम्मत मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। अगर हुस्न की बुनियाद पर किसी से इश्क हो सकता है तो मेरे नबी से बड़ा हुस्न वाला कौन है? हर हुस्न वाले से मखलूक मोहब्बत करती है। आमिना का लाल वो है जिससे खालिद खुद प्यार करता है, खालिद खुद जिससे मोहब्बत करता है। क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। और क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। लोग गुस्ताखियां कर रहे हैं, बच्चे बच्चे को ये नारा याद करा दो, मोहम्मद हमारे। सबसे बेहतर जवाब यही है कि हुजूर की शान बयान की जाए, हुजूर के मर्तबे बयान की जाए। अगर हुस्न की बुनियाद पे किसी से प्यार होता है, मेरे नबी से बढ़कर कोई हुस्न वाला। इल्म की बुनियाद पे किसी से प्यार होता है तो मेरे नबी से बढ़ के इल्म वाला। अगर अखलाक की बुनियाद पे किसी से प्यार होता है, मेरे नबी से बढ़ के अखलाक वाला। कोई ऐसा लाओ ना जो अपने दुश्मन को भी दुआ दे, कोई ऐसा लाओ ना जो गालियां सुनकर भी दुआ दे, कोई ऐसा लाओ ना जो भूखा रह के औरों को खिलाए, कोई ऐसा लाओ ना जो दुश्मन के लिए चादर बिछाए, कोई ऐसा लाओ ना जो दुश्मनों को माफ करके भी ईमान की दौलत अता करे। क्या अखलाक है, साहिब खुल्क अज़ीम है। बड़ी शान, बड़ी शान इस नारे में, बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले। मेरे अजीज, इसमें नामे मोहम्मद भी है। जब आदम ने नामे मोहम्मद लिया तो अल्लाह ने सब बख्श दिया। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है सब। नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, रखो लात में जिस्म अजीजों पढ़ के सुनाना नामे मोहम्मद, पढ़ती दुरूदे दौड़ेगी हूरे, लाशा जो लेगा नामे मोहम्मद। अल्लाहु अकबर, क्या नाम है ये, नाम की बरकत क्या है। अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समा जा नामे मोहम्मद, आंखों में आके दिल में समा के रंगत रचा जा नामे मोहम्मद। अर्ज़ ये कर रहा था, अगर अखलाक की बुनियाद पे किसी से मोहब्बत और इश्क हो सकता है तो मेरे नबी के अखलाक देखो। ठीक, अब जरा आगे आइए, दिल लगाइए, जो बात पहली होनी है। हुजूर का इश्क हम किसी पे थोप नहीं रहे, हम तो बस ये कहते हैं कोई मेरे आका को देख ले, और कोई देख नहीं सकता किताब में पढ़ ले, और कोई पढ़ नहीं सकता तो हम जैसे दीवानों से सुन ले। लोग मजबूर हो जाएंगे इश्क करने पर, मोहब्बत करने पर। आइए, एक बात कहने लगा हूं, अगर दिल लग रहा है तो एक बात शुरू करता हूं। इश्क के तार, इश्क के औराक, किताब इश्क से अब वर्क पलटना शुरू किया जाता है, गुफ्तगू का आगाज होता है। देखो, मैंने बहुत बड़ा दावा किया कि जो मेरे आका को देखेगा या सुनेगा या पढ़ेगा, वो इश्क करने पर, मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे हैं मेरे आका, कैसे हैं मेरे आका। अल्लाह अल्लाह, जिन्होंने तसव्वुर में देखा वो कहने लगे, लम याती नज़ीरु का फी नज़रीन, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सर सोहे, है तुझको शहे दो सरा जाना। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे
جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول سکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد ہمارے، ہاتھوں کو اٹھا کر محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ حضور کی شان کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے؟ ایک مرتبہ خدیجۃ الکبریٰ نے سیدنا محمد الرسول اللہ کا ذکر سنا۔ کس نے سنا؟ خدیجۃ الکبریٰ نے محمد الرسول اللہ کا ذکر سنا، اور ذکر سننے کے بعد وہ پریشان تھی، کیونکہ اس کا مال مکے کے تاجر لے کر جاتے اور لے جانے کے بعد لوٹ کے کھا لیتے، قفلے بازی کرتے۔ وہ پریشان تھی، کوئی ایسا بندہ مجھے مکے میں ملے جو میرا مال لے جائے، ایمانداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ بیچ کر منافع کے ساتھ لائے، میں اس کو جتنا کہے گا اتنا منافع دوں گا، اتنا منافع دوں گی۔ اس طریقے سے جناب خدیجہ نے بہت ذہن دوڑایا، بڑی کوشش کی، کسی نے ان کے سامنے سیدنا محمد الرسول اللہ کا ذکر کیا کہ وہ عبداللہ کے لخت جگر ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، آپ بات کرو۔ وہ اپنے چچا کی بات نہیں ٹالتے۔ ہوا کیا؟ اللہ اکبر، خدیجہ نے حضرت ابو طالب کو طلب کیا اور کہا، اے مکہ کے سردار، میرا مال لوگ لوٹ کر کھا جاتے ہیں، کیا آپ جو ہے ایسا نہیں کیجئے گا کہ میرے مال کی حفاظت کیجئے گا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کر دیں گے، لیکن طریقہ کیا ہوگا؟ تو کہا آپ کا بھتیجا جو محمد ہے روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن سنا ہے بڑا دیانتدار ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پارسا ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اس کو میرا مال لے کر کے ملک شام بھیجنا ہے۔ اللہ اکبر، جناب ابو طالب گھر آتے ہیں اور میرے آقا سے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک خاتون ہے جس کا نام خدیجہ ہے، اس کا مال لے کر جانا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، چچا آپ جانتے ہیں میں مزدوری پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے کہا، میرے بچے، میرے بیٹے، میں آپ کو مزدوری کے لیے تھوڑی کہتا ہوں، میں تو آپ کو ایک بیوہ کی مدد کے لیے کہتا ہوں۔ آپ تو بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو بیواؤں کی امداد کرتے ہیں۔ جب بیوہ کی امداد اور مدد کی بات آئی تو میرے آقا تیار ہو گئے۔ بات پھر الگ عنوان پہ جاتی ہے، لیکن اب اس طرف جانے کی بجائے اصل عنوان کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے کہا، جاؤ فلاں محلے کے اندر اس عورت کا، اس خاتون کا گھر ہے، وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے، ملکہ تجار ہے وہ، ملکہ تجار ہے وہ۔ اللہ اللہ، پورے مکے میں اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے، جا کر بات کرو۔ اب سننا کیا ہوا۔ میرے آقا جب پہلی مرتبہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر تشریف لے گئے تو خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں، کئی کتابوں کا اتنے مجموعہ، کئی تاریخی روایات کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر آپ کی خدمت میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ میرے آقا کی شان کیا ہے؟ جناب خدیجہ کہا کرتی تھی کہ میرا گھر مکے کی ایسی گلی میں تھا، میرا گھر مکے کی ایسی گلی میں تھا کہ نہ سورج نکلتے وقت نہ سورج ڈوبتے وقت میرے گھر کے دروازے سے کبھی اس کی کرنیں میرے گھر میں نہیں آتی تھی۔ آپ توجہ کرنا جملے پر، سورج نکلتے وقت سورج ڈوبتے وقت میرے گھر کے دروازے سے میرے گھر میں سورج کی کرن نہیں آتی تھی۔ جیسے ہندوستان میں کسی کا مکان یا شمال کی طرف ہو یا جنوب کی طرف ہو تو نہ سورج نکلتے وقت دروازے سے کرنیں آئے گی نہ سورج ڈوبتے وقت کرنیں آئے گی۔ تو خدیجہ کا مکان مکہ المکرمہ میں ایسے سمت میں تھا، نہ سورج نکلتے وقت دروازے سے کرنیں آ سکتی تھی نہ ڈوبتے وقت کرنیں آ سکتی تھی۔ مگر خدیجہ کہتی ہے، ایک مرتبہ میں دروازے کی طرف پیٹ کر کے اپنے کام میں مصروف تھی تو میں نے دیکھا میرے گھر کے دیوار پر دروازے کی طرف سے سورج کی کرنیں پڑی ہے، میرے گھر کی دیوار پر دروازے کی طرف سے سورج کی کرنیں پڑی ہے۔ میں حیران ہو گئی، دل میں خیال آیا، آج سورج نکلا کدھر سے، آج سورج نکلا کدھر سے کہ میرے گھر کے دروازے سے روشنی سورج کی آئی۔ لیکن جب میں نے پلٹ کر دیکھا
تو وہ سورج نہیں تھا بلکہ وہ تو رشک آفتاب تھا، وہ تو رشک مہتاب تھا۔ وہ کیا تھا؟ جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، وہ زہرا کے بابا حسنین کے نانا ابو القاسم محمد الرسول اللہ تھے۔ میں نے پہلی مرتبہ جب محمد عربی کو دیکھا میرے دل نے کہا واللہ اس سے خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ خدیجہ تم کیا کہتی ہو؟ جبریل نے بھی یہی کہا، یہی بولے سدرہ والے جب میں نے جا کے ڈالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ خدیجہ کہتی میں نے پہلی بار دیکھا، جو بھی مجھ سے بات کرنے آتا تھا میں ہی بات کرتی تھی، لیکن آج ایسی مرعوب ہوئی کہ ساری بات وہی کرتے رہے، میں نے کوئی بات نہیں، میں ہاں ہاں کرتی رہی۔ آپ کیوں نہ ہاں کرتی؟ فصحا عرب کے بڑے بڑے، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے نچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ کون کلام کرے وہاں؟ ارے وہاں تو فرشتے بھی خاموش ہیں، وہاں تو فرشتے بھی چپ ہیں، بلکہ کلام کی شیرینی کا یہ عالم ہے کہ خدا بھی اپنا کلام ان کی زبان سے سننا چاہتا ہے۔ کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ جناب خدیجہ فرماتی ہے میں تو ہاں ہاں کرتی رہ گئی۔ جب وہ چلے گئے، کل سامان جائے گا ملک شام، کل سامان ملک شام جائے گا، وہ تو چلے گئے، وہ کیا گئے کہ سارا چین لے گئے، سارا قرار لے گئے۔ میرے آقا کے حسن کا کمال یہ ہے، میرے نبی کو جس نے دیکھا وہ کبھی نفسانی محبت ناپاک محبت میں مبتلا نہ ہوا۔ میرے آقا کے حسن کا کمال یہ ہے، جس نے بھی دیکھا وہ ایمانی اور رحمانی محبت میں جو ہے وہ گرفتار ہو گیا۔ اس لیے حضور مفتی اعظم کہتے ہیں وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ کہتی ہیں وہ چلے گئے، میں نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور میسرہ سے کہا او میسرہ، جب بھی تو جاتا تھا تجارت کے لیے کسی تاجر کے ساتھ تو میں تجھ سے کہتی تھی مال کا خیال کرنا، روپیوں کا خیال کرنا، مال کا خیال کرنا، مال کا خیال کرنا، چیزوں کا خیال کرنا، یعنی کہ اپنے انداز میں اپنے لب و لہجے میں روپیے پیسے کا خیال کرنا۔ اس وقت روپیے پیسے نہیں تھے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے مال دیکھنا، روپیے پیسے دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ جب خدیجہ نے اللہ اکبر میسرہ سے کہا جب بھی تو گیا کسی تاجر کے ساتھ تو میں نے کیا کہا، یا تو مال کا خیال کرنا یا تو روپیے پیسے کا خیال کرنا۔ لوگ چوری کر لیتے ہیں، لوگ کھا جاتے ہیں، لوگ چیٹنگ کر لیتے ہیں، لیکن اے میسرہ، اے میسرہ، اے میسرہ، آج میں نے ایک ایسی خدا بھاتی صورت دیکھی، ایک ایسی منمونی صورت دیکھی۔ کل جس نے قافلہ تجارت کا لے جانا ہے، تو نے مال پہ دھیان نہیں کرنا، تو نے پیسوں پہ دھیان نہیں کرنا، تو نے دھیان محمد پہ کرنا، تو نے دھیان اور ان کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرنا۔ وہ اٹھتے کیسے، وہ بیٹھتے کیسے، وہ سوتے کیسے، وہ جاگتے کیسے، وہ بولتے کیسے، وہ جھگڑا کیسے کرتے، وہ تجارت کیسے کرتے، وہ سفر کیسے کرتے، وہ کس طریقے سے زندگی کے شب و روز گزارتے۔ حد ہے تاجروں کے ساتھ یہ ساری چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں؟ نہیں، لیکن بہرحال خدا جانے خدیجہ بہت ذہین خاتون تھی، انہوں نے یہ بات کہہ دی میسرہ کو۔ میسرہ گیا اور جانے کے بعد المختصر پوری لمبی چوڑی
نہیں کرتا. المختصر یہ میسرہ ساتھ گیا. شام سے جب واپس آیا, ملک شام سے جب واپس آیا تو پہلے ہی سواری دوڑاتے ہوئے دوڑتے بھاگتے آیا, کیونکہ قاصد کو بھیج چکا تھا کہ بہت سارا مال و دولت اور منافع لے کر آ رہے ہیں, بہت برکت ہوئی ہے اس مرتبہ, بہت برکت ہوئی ہے, بہت برکت ہوئی ہے. قاصد پہلے ہی پہنچ چکا تھا. خدیجۃ الکبریٰ اپنی ٹیرس پر, اپنے گھر کے ٹیرس پر, اپنے گھر کی چھت پر اپنی سہیلی نفیسہ کو لے کر بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ قافلہ آنے کا منظر کتنا خوبصورت ہے. خدیجہ اور نفیسہ بیان کرتی ہے جب قافلہ مکے کے قریب آ رہا تھا تو پورا قافلہ جانوروں کے پیروں کی ٹھوکر لگنے سے جو دھول اور گرد و غبار اڑ رہی تھی, کیونکہ سیمنٹ کی سڑکیں تو نہیں تھی, ڈامر کے روڈ تو نہیں تھے, کچے راستے تھے اور جانوروں کی ٹاپوں سے ان کے پیروں سے دھول اڑتی تھی. خدیجہ کہتی ہے کہ پورا قافلہ دھول کے اندر چھپا ہوا تھا, بس اتنا لگتا تھا کہ کچھ آ رہا ہے, لیکن اس دھول میں, اس گرد و غبار میں بھی ایک چہرے کی ٹکیا چاند کی طرح چمک رہی تھی. دھول پر اس کا کوئی اثر, دھول کا اثر کوئی اس کے چہرے پہ نہیں تھا. جب دیکھا وہ چہرہ کون سا ہے تو وہ چہرہ وہی تھا. لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خَطْ حَالَ مَا زُلْفُ ابر اجل تورے چندن چندر پرا کنڈل رحمت کی بھرن برسات. محمد ہمارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے. وہ کسی اور کا چہرہ نہیں تھا, وہ آمنہ کے لال کا چہرہ تھا, وہ عبداللہ کے در یتیم کا چہرہ تھا. اللہ اکبر. خدیجہ کہتی ہے جب میں نے دیکھا وہ چہرے کی چمک کی وہ قریب آ رہا ہے, ایسے میں میسرہ کچھ اپنی سواری دوڑاتا ہوا آیا اور چھت پر چڑھ گیا اور کہا مالکا مالکا مالکا, مبارک ہو مبارک ہو. کتنا منافع, کتنا منافع, کتنا منافع. سیدہ خدیجہ نے میسرہ لگا, میسرہ آج منافع مت سنا, میسرہ آج منافع مت سنا. مجھے یقین ہے کہ جس برکت والے کو بھیجا ہے تو ہونا برکت ہی ہے, ہونا تو برکت ہی ہے. آج میں تجھ سے جو پوچھ رہی وہ بتا. ہاں تو یہ گفتگو کا لہجہ اس کو آپ غلط رنگ مت دینا. خدیجہ نے کہا میسرہ جس چہرے والے کو بھیجا اس میں برکت ہی برکت. مجھے آج برکت کی داستان نہ سنا, یہ بتا محمد کے عیب کیا ہے, یہ بتا محمد کے درود پڑھ لیا کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا کا نام آئے تو کیا پڑھا کریں؟ جب بھی حضور کا نام لیے تو ہم القاب سے لینا چاہتے ہیں, لیتے بھی ہیں, لیکن آج بیک گراؤنڈ بتانا ہے کہ مکالمہ کیا ہو رہا ہے نا, تو بات سمجھ میں آئے گی. خدیجہ نے کہا میسرہ برکت کی داستان نہ سنا, مجھے یقین ہے برکت ہی ہوگی کیونکہ میں نے بھیجا ہی تھا برکت والے, لیکن تجھ سے سوال ہے محمد میں عیب کیا ہے وہ بتا. اب اس نے بتانا شروع کیا, بات کرنا شروع کی. کیا کی آپ نے سنے. ابھی میسرہ نے کلمہ نہیں پڑھا, میسرہ نے کلمہ نہیں پڑھا. جب خدیجہ نے پوچھا محمد کے عیب کیا ہے تو میسرہ بول پڑا, ان کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی, ان کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی. کہا ان کا عیب پتہ ہے تو کہا جب پسینہ نکلتا ہے تو مشک کی خوشبو آتی ہے. او میسرہ عیب پتہ ہے ان کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوتے. او میسرہ عیب پتہ ہے کہا کہ وہ کنکر پہ قدم رکھتے ہیں تو کنکریاں موم کی طرح پیروں کے نیچے نرم ہو جاتی ہے. کہا میسرہ عیب پتہ ہے کہا وہ درختوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو سوکھے درخت ہرے ہو جاتے ہیں. کہا میسرہ عیب پتہ ہے کہا ان کو بکریاں سجدہ کرتی ہے, ان کو اونٹ سجدہ کرتے ہیں. کہا میسرہ عیب پتہ ہے کہا کہ خشک زمین پہ قدم رکھتے ہیں تو وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے. کہا عیب پتہ ہے سوکھے کنویں میں وہ تھوک دیتے ہیں تو وہ کنویں کا پانی بھر جاتا ہے. کہا او عیب پتہ ہے تو کہا کھاری کنویں کے اندر لعاب ڈال دیتے ہیں تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے. وہ کہا عیب پتہ ہے کہا بادل ان کے
बोलते, ऐ पता वो कभी झूठी कसम नहीं खाते, ऐ पता वो किसी पे जुल्म नहीं करते, ऐ पता किसी पे ज्यादती नहीं करते, ऐ पता कभी किसी को डांटा तक नहीं, हर एक से मुस्कुरा के बात करते हैं। कहो ऐ पता है। तो कहा कि जब वो किसी दरख्त के नीचे आते हैं और पहले से लोग आके बैठ जाते हैं और साए में आना चाहते हैं तो दरख्त बढ़कर अपनी टहनियां बढ़ाकर उन पर साया करने लगता है। कहा पता है, कहा कि आसमान का बादल उन पे साया करता है। कहा पता है, कहा वो थकते नहीं है। कहा पता है, कहा जब वो सोते हैं तो सोने में भी औरों की तरह उनका अंदाज नहीं होता। मैसरा से कहा, ओ मैसरा ऐ पता है। तो वो कहता है जब वो सो के उठते हैं तो नींद का असर उनके चेहरे पे जाहिर नहीं होता। कहा है पता है, कहा नींद में भी उनकी जुल्फें नहीं बिखरती। कहा है पता है, कहा उनके मुंह से कभी बदबू नहीं आती बल्कि खुशबू आती है। मैं खदीजा ने कहा, ओ मैसरा ऐ पता है। तो मैसरा कहते हैं मालिका मैंने तेरा नमक खाया है, अगर तू मेरे एक हाथ में चांद ला कर रखे और दूसरे हाथ में सूरज ला कर रखे और फिर पूछे कि मोहम्मद का ऐब क्या है, तो मैं कहूंगा खुदा की कसम अल्लाह ने उनको बेऐब पैदा फरमाया। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। कलमा पढ़े बगैर, कलमा पढ़े बगैर मैसरा ये कह रहा है वो बेऐब है। ऐसा नबी अपन। दूसरी और आखिरी बात, पहली बात हो गई, दूसरी और आखिरी बात, ऐसे नबी से हमने क्या किया? क्या किया? प्यार किया, मोहब्बत की, इश्क किया। नहीं तो कह नहीं सकते, नहीं कहेंगे तो कुफ्र होने का डर है, हाँ कहेंगे तो झूठ होने का डर है ना? आप कहेंगे हमने इश्क तो किया, मौलाना हमने इश्क किया, सैयद साहब हमने इश्क किया, हजरत हमने इश्क किया। मैंने कहा इश्क कैसे किया? कभी इश्क सोचा भी किसे? अपने जैसे से इश्क होता है, नींद नहीं आती है ना? अपने जैसे से प्यार हो जाए, मिसाल के तौर पे जब मेरे बच्चे मुझे याद आते हैं, आपके भी आते होंगे, सफर में बच्चों की सूरत याद करके नींद उड़ जाती है। माँ याद आती है, नींद उड़ जाती है। बीवी से मोहब्बत है, बीवी याद आती है, नींद उड़ जाती है ना? अपने जैसों से प्यार करो तो नींद नहीं आती। अल्लाह के महबूब से प्यार किया, फजर में कैसे सोते पड़े रहते हो? कैसे सोते पड़े रहते हो? फजर में सोने वाला आशिक है? मैं नहीं कह रहा हूँ। क़ूतुल क़ुलूब में शेख अबू तालिब मक्की हदीस लिखते हैं, मेरे आका ने फरमाया जो मुझसे इश्क का दावा करे और पूरी रात सो जाए वो झूठा है, झूठा। जो रात भर सो इश्क का दावा करके वो झूठा है। जो सुबह को फजर में भी ना उठे उससे बड़ा झूठा कौन हो? ट्रेन पकड़नी है तो नींद खुलती है, फजर के लिए क्यों नींद नहीं खुलती? बच्चे को स्कूल पहुंचाना है तो नींद खुलती है, फजर में क्यों नींद नहीं खुलती? बल्कि हद तो ये है पेशाब लग जाए तो नींद खुलती है। मुसलमान कितना गिर गया तेरा इश्क का म्यार। तू पेशाब के लिए तो उठ सकता है नींद तोड़ के, लेकिन तू नमाज के लिए नहीं उठ सकता। जिस कौम का म्यार इतना गिर जाए उस कौम को आशिक कहलाने का हक क्या? ज़ोहर की नमाज कारोबार में जा रही है, असर की नमाज खेलकूद में जारी, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज घर वालों की मोहब्बत में कुर्बान हो रही है, मस्जिदें वीरान हो चुकी है। लोग कहते हैं मौलाना लोग हम पे जुल्म कर रहे हैं। मैंने कहा जो कौम खुदा की मस्जिद पे जुल्म करे उस कौम पे जुल्म नहीं होगा तो किस पे होगा? लोग कहते हैं ये फुला बैठ गया, वो फुला बैठ गया, वो फुला। मैंने कहा ये जो बैठ गए हैं तेरे न मस्जिद में आने की वजह से, जिस दिन तू अल्लाह के घर में बैठने लगे ये सब उठा के फेंक दिए जाएंगे। तू अल्लाह के घर में तो बैठ, हंसने की बात नहीं, ये कोई कहानी किस्सा नहीं, ये हकायक। जब तक मुसलमान
خدا کے گھر میں بیٹھنے کا عادی تھا، اس پر کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا پوری دنیا میں، دنیا اس کی غلامی کرتی تھی۔ جب سے مسلمان نے خدا کے گھر میں آنا چھوڑ دیا، فلموں کی ٹاکیز بھر رہے ہیں۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، ہمارے مالیگاؤں میں بڑا پیارا شہر ہے، گنبد و مینار کا، بڑے محبتی لوگ ہیں۔ ایک دوست نے مجھے بتایا کہ پورے انڈیا میں، ہندوستان میں رمضان المبارک میں فلم والے کوئی نئی فلم ریلیز نہیں کرتے، نئی پکچر نہیں نکالتے۔ کیوں؟ ان کو ڈر ہے کہ رمضان شریف میں اگر نئی پکچر آئے گی تو فلاپ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو دیکھنے والے وہی نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب فلمیں کس کے وجہ سے چل رہی ہے؟ تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے۔ دوسری قومیں صرف سنڈے کے دن فلم دیکھنے جاتی، ہفتے بھر اگر کوئی فلم کھانا بھرتا ہے تو وہ تم ہو۔ یہ میری قوم ہے جو عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتی ہے۔ شراب کے اڈے کسی سے چل رہے ہیں تو وہ قوم مسلم ہے، نشے کے اڈے کسی سے چل رہے ہیں وہ قوم مسلم ہے۔ میں آپ پر یوں الزام نہیں دھر رہا ہوں، آپ خود تحقیق کر کے دیکھیں، آپ خود دیکھیں۔ ابھی ماضی قریب میں ایک ریسرچ بلکہ تحقیق کی گئی کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہے، تو ابھی 70 سال پہلے، 72 سال، 75 سال پہلے کلمے کے نام پہ جو ملک بنا ہے، وہ ملک میں سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے، جس میں 99% مسلمان بستے ہیں۔ سوچو تو صحیح، غور تو کرو۔ میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں، لیکن گندی فلمیں مسلمان دیکھیں، نشہ مسلمان کرے، بے نمازی مسلمان ہو، پاپ مسلمان کرے، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ جو قوم خدا کے غضب کو دعوت دے، اس قوم پہ ظلم نہیں ہوگا تو کس پہ ہوگا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اگر نبی کی اولاد بھی گناہ کرتی ہے، دھیان سے سنو، یہ میرے دل کا درد ہے چرخانی والوں، اگر اولاد پیمبر نبی کی اولاد بھی گناہ کرتی ہے، اللہ اس کو بھی سزا دیتا ہے۔ قرآن اٹھا کے پڑھو، قرآن۔ نبی کی اولاد سے بڑھ کر کسی کا نسب ہو سکتا ہے؟ قرآن اٹھا کر پڑھو۔ جن کے منہ راتوں رات سور اور بندر کی طرح ہو گئے، وہ اصحاب سبت جسے قرآن نے کہا، ہفتے کے دن والے جسے قرآن نے کہا، وہ کون لوگ تھے؟ وہ اولاد پیمبر تھے۔ جس قوم لوط پہ پتھر برسے، وہ نبیوں کی اولاد تھے۔ جس قوم کو ہواؤں کے ذریعے تباہ کر دیا گیا عاد و ثمود، وہ نبیوں کی اولاد تھے۔ جسے قرآن بنی اسرائیل کہتا ہے، اولاد یعقوب کہتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اولاد پیمبر گناہ کرے تو ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے جائیں، اپنا باپ کوئی نبی ہے؟ اتنے سارے جرائم کر کے یہ سوچتے ہو کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ یہ مولوی خامخواہ میں ڈرانے آیا ہے؟ جنت تو اپنے باپ کی ہے۔ ارے پیغمبروں کی اولاد کے منہ سور اور بندر کی طرح کر دیے گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اٹھا کر دیکھو قرآن۔ ہمارے منہ کا کیا حال ہے؟ ہمارے چہروں کا کیا حال ہوگا جنہیں قرآن بنی اسرائیل کہتا ہے؟ میرے بھائیوں، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ فجر میں سونے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھنے والوں، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے والوں، حرام کاروبار، حرام دھندے کرنے والوں، خدا کے لیے توبہ کر لو۔ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہو، آج ہمارے چہرے بھی توجہ کرنا، ہمارے چہرے بھی کب کے سور بندروں کی طرح ہو چکے ہوتے اگر ہمارا نبی خدا کا محبوب نہ ہوتا۔ یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آتا، ہم پر عذاب نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے، اے میرے محبوب، ہم جو ان پر عذاب نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ہم ان پر اس لیے عذاب نہیں کرتے کہ تم ان کے درمیان جلوہ گر ہو۔ میرے امام کہتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش
जावेद मुबारक तुझे शैदाई ये दोस्त। अरे काफिरों को जब अंता फीहिम ने अपने दामन में लिया, तू तो नबी का आशिक है, तुझे तो हमेशा के लिए ऐश है, लेकिन आशिक तो बनो। वही बात जो इख्तिताम पे करनी है, यही अल्लाह अल्लाह ऐ मेरी कौम के जवानों, हमने इश्क की बहुत बातें की लेकिन हमने इश्क करने की कोशिश नहीं की। याद रखना, जिसको इश्क होता है, जिसको इश्क होता है, बस ये बात एंड पर कर रहा हूँ, दिल के कानों से सुन लेना। एक रिवायत पेश करके अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। जिसको इश्क होता है, इश्क में कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है, इश्क में कुछ न कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, इश्क में कुछ न कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप कुर्बानी भी न दें, आप कुछ दांव पे भी न लगाएं, नींद पूरी करें, पेट भर के खाएं, कच्चे कपड़े भी पहने, आराम से जो है जिंदगी ऐश के साथ काफिर मुशरिक की तरह, यहूद और नसारा की तरह जिंदगी गुजारें और आशिकों की फहरिस्त में अपना नाम भी आ जाए। नहीं नहीं, इश्क में कुर्बानी देनी पड़ती है। किस चीज की? जो चीज महबूब की राह में रुकावट बनती है ना, जो चीज महबूब की राह में रुकावट बनती है ना, उस चीज को छोड़ देना पड़ता है। बस इसी पे बात होती है। आइए जरा एक जवान सहाबी का एक वाकया सुन ले, जो वाकई आशिक था। और इश्क वालों को इनाम क्या मिलता है, इश्क वालों को इनाम क्या मिलता है। अगर आशिक बनना चाहते हो, इनाम चाहते हो, तो तवज्जो करो। एक सहाबी है, बल्कि एक जवान है, एक जवान है, उसकी आंखें अचानक मदीने के ताजदार से चार हो गई। उसने मुस्तफ़ा देखा, मेरे आका का जमाल देखा, मेरे आका का हुस्न देखा, हुस्न देखकर मेरे सरकार का शैदा हो गया वो जवान। उस जवान का नाम अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला मुस्लिम भी उनका नाम लिखा गया है। अब्दुल्ला की आंखें चार हुई, भीड़ इतनी थी, महबूब का जलवा देखा। जलवा देखने के बाद महबूब का कलेमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कलेमा पढ़ने के बाद वो जवान जब मुसलमान हो गए, सहाबा की फेरिस्त में दाखिल हो गए, फिर अपने वतन को चले गए। वो मदीने के नहीं थे, वो मक्के के नहीं थे, बल्कि वो अल्लाह अल्लाह मदीने तैयबा से दूर रहते थे, एक देहात में रहते थे, एक छोटे से इलाके में रहते थे। अब्दुल्ला जब अपने इलाके में पहुंचे तो उनका चचा, चूंकि वो यतीम थे, उनके बाप का इंतकाल हो गया था, उनका बाप मर चुका था और चचा ने बचपने से पाला था। चचा के बड़े एहसानात थे। अल्लाह अकबर। घर जाने के बाद जैसे ही पता चला कि अब्दुल्ला, किसी ने चुगली कर दी थी कि अब्दुल्ला तो मोहम्मद अरबी के हाथ पे कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। चचा ने पूछा, अब्दुल्ला मैं सही सुन रहा हूँ? अब्दुल्ला ने पूछा, क्या सुना चचा? अल्लाह अकबर। तो अब्दुल्ला से पूछा चचा ने कि तू मुर्तद हो गया, तू बेदीन हो गया। चचा से अब्दुल्ला ने कहा, क्या मतलब चचा? तो कहा, मैंने सुना है कि तूने मोहम्मद अरबी के हाथ पे कलेमा पढ़ लिया है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। अब्दुल्ला कहते, चचा मैं मुर्तद पहले था, बेदीन पहले था, अब तो मैं दीनदार हो गया हूँ, अब तो मैं मजहब और मसलक वाला हो गया हूँ। अल्लाह अकबर। कहते हैं इश्क में ताकत होती है, इश्क में ऐसी कुव्वत होती है। अल्लाह अकबर। जो कुव्वत हथियारों से, जो कुव्वत दौलत से, जो कुव्वत बादशाहत से, जो कुव्वत इक़्तिदार से हासिल नहीं होती, वो कुव्वत इश्क से हासिल होती है। इसलिए लाहौर के कलंदर ने कहा था, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अल्लाह अकबर। इश्क की कुव्वत वो है कि अल्लाह अल्लाह, जब इश्क की कुव्वत दिल में जोत जगाती है तो फिर तारिक इब्ने ज़ियाद जो है वो दरिया के किनारे पे कश्तियां जलाता है। इश्क की कुव्वत जब जोत जलाती है तो मोहम्मद बिन कासिम समुंदरों को पार करके किसी की आबरू बचाने के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर सिंध में आता है। जब इश्क की कुव्वत जोत जगाती है तो मौला हुसैन अपना पूरा खानदान दीन के लिए कुर्बान करने को करबला की जमीन पे तशरीफ लाते हैं और बताते हैं इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर, और आले नबी से इश्क ने, अल्लाह अकबर, आले नबी से इश्क ने जितने सवाल कर दिए एक के बाद एक दिया, सारा जवाब रेत पर। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, आले नबी का काम था, आले नबी कर गए। कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। इसको जोत जगाता है तो इंसान सिदरा के आगे रसाई हासिल करता है। इश्क जब जोत जगाता है, कोई कहने वाला कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, ये तो अपने अपना गुमान है, ये तो अपनी
नहीं, अपना 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 है फैसला। अल्लाह अकबर। कोई रुक के रह गया बाम पर, कोई लामकान से गुजर गया। दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। आशिक की रसाई वहां होती है जहां फरिश्तों के पर थकते हैं। उस शाख का मकाम वो है जहां अल्लाह अकबर अहले खिरत का शऊर और उनका तसव्वुर नहीं जाता। आओ इश्क का दावा करने वालों, आज इश्क का तरीका मैं और आप सीख कर जाएं। अल्लाह करे इश्क की जोत दिल में जगे, तय कहो की बजाए यार के लिए खुदा रोना नसीब करे। हंसने की बजाय तन्हाइयों में आहो बुका नसीब करे। ज़बान पे गानों की बजाय दुरूदों की सौगात नसीब हो जाए। आंखों में पाप की बजाय रसूलुल्लाह के गम में आंसू आना शुरू हो जाए। आओ दिल उससे लगा ले जिससे दिल लगाने के बाद इंसान मोहतरम और मुकर्रम हो जाता है। अब्दुल्ला के चचा ने कहा, अब्दुल्ला तूने दीन छोड़ दिया। अब्दुल्ला कहते, चचा मैं बेदीन तो पहले था चचा, अब मैं दीनदार हो गया हूँ चचा। चचा ने बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा, मारते मारते थक गया। छोड़ दे मोहम्मद को, छोड़ दे मोहम्मद को, छोड़ दे मोहम्मद को। अब्दुल्ला ने कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम, रब्बे मोहम्मद की इज्जत की कसम, जान दे सकता हूँ लेकिन दामने मुस्तफ़ा नहीं छोड़ सकता। इसलिए कि मोहम्मद छोड़ने की चीज नहीं है, मोहम्मद अरबी छोड़ने की चीज नहीं है। आओ वो तो मार खा खा के नहीं छोड़ रहे थे और आज हम गानों की दहलीज पर हुजूर से दूर हो गए, सूद के धंधों में हुजूर से दूर हो गए, दाढ़ियां मुड़ाकर हुजूर से दूर हो गए। मैं तो अपनी कौम के जवानों से कहता हूँ, तुम्हारे चेहरों पे वस्तूरे बाद में चलते हैं, पहले वो आमिना के लाल के दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं। गंदी 3-3 घंटों की फिल्में देखने वालों, लेट कर नरम नरम गद्दों पर गंदी फिल्में देखने वालों, ये तुम्हारे वो तीर हैं जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के दिल को छलनी छलनी करते हैं। जब तुम किसी औरत पर पाप की नजर डालते हो हुजूर का दिल दुखता है। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल्लज़ीना यूज़ूना अल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। जो अल्लाह और रसूल को अज़ियत पहुंचाते हैं उन पे लानत है। अल्लाह अकबर। नबी को जिन लोगों ने पत्थरों से मारा, नबी ने उन पे लानत नहीं की। जिन्होंने दंडान शहीद किए उन पे लानत नहीं की। लेकिन अल्लाह अल्लाह, ऐ अपने नबी का दिल दुखाने वाले मेरे जवान, क्या तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता? क्या तुझे अल्लाह की अदालत याद नहीं आती? क्या मुंह लेकर खुदा के दरबार में जाएगा? क्या मुंह दिखाएगा अपने अल्लाह को? कितना दिल दुखाएगा अपने नबी का? अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब तुम गुनाह करते हो तो मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। अरे नादान, माँ का जो दिल दुखाए मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता। जो अपने नबी का एक दिन में हजारों हजार मर्तबा दिल दुखाए उसकी जबान पे मरते वक्त कलेमा कैसे आएगा? अगर मेरी माएँ और बहनें भी मौजूद है, वो भी इश्क रसूल का दावा करती है, बेपर्दा घूमने वाली मेरी बहन, पतले और बारीक लिबास पहनने वाली मेरी बहन, सीरियल में डूब जाने वाली मेरी बहन, अदाकाराओं के तरीके पर जिंदगी गुजारने वाली मेरी बहन, जरा बता तो सही, जब तू दुपट्टे को मफलर बनाती होगी तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? जिस रसूल ने पत्थर खाकर तुझे जीने का हक अता किया। अरे मेरी बहन, लोग तो तुझे जिंदा दफन कर रहे थे, लोग तो तुझे जुए में हार रहे थे। वो मेरा नबी है, मिलाद वाला नबी, वो आमिना का लाल है जिसने पत्थर खा के औरत की अजमत बचाई है, जिसने औरत को इज्जत दी है, जिसने औरत को मकाम दिया है, बल्कि जिसने औरत को सरापा जन्नत बना दिया है। पैदा हो बेटी की शक्ल में तो माँ बाप की जन्नत है, जवान हो जाए और दुल्हन बन जाए तो शौहर की जन्नत है, माँ बन जाए तो उसके बच्चों की जन्नत है, उसके कदमों में जन्नत सिमट आती है। कितना दिल दुखाओगे अपने नबी का, उनके दिल को कितना छलनी करोगे। मैं तो लोगों से कहता हूँ, ताइफ
की वादियों में मेरे नबी पे जो पत्थर बरसे थे वो तो नबी के जिस्म को जख्मी करते थे, लेकिन ये हमारे गुनाहों के तीर रसूलुल्लाह के दिल को जख्मी करते हैं। मिलाद पे परचम सिर्फ लगाने वालों, कुमकुमे लगाने वालों, नबी की मोहब्बत में जान देने की बात करने वालों, मैं तो आज सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आज जान देने की जरूरत नहीं है, आज दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है। आज इश्क कह रहा है बस नबी के लिए गुनाह छोड़ दो, गुनाह करना छोड़ दो। अगर सच्चे आशिक है आज अहद कर लो अपने नबी से, अगर सच्ची वफा है तो नबी से अहद करो। आज से दाढ़ी नहीं मुड़ाई जाएगी, आज से मस्जिदें वीरान नहीं की जाएगी, आज से हराम लुक्मे को हाथ नहीं लगेगा, आज से किसी नामहरम के चेहरे पे नजर नहीं पड़ेगी, आज से नंगे सर नहीं घूमेंगे, आज के बाद फटी हुई जींस अंग्रेजों के तरीके पे, यहूद नसारा के तरीके पे नहीं पहनेंगे, आज के बाद कोई गंदी फिल्म नहीं देखेंगे, आज के बाद गाना नहीं सुनेंगे, मुझसे नहीं, मेरी खुशी के लिए नहीं, जिससे इश्क का दावा है उस आमिना के लाल से अहद करो। अरे वो खुदा होकर जब अपने नबी की मोहब्बत में किबला बदल देता है तो तुम उम्मती होकर अपने नबी की मोहब्बत में जिंदगी क्यों नहीं बदल सकते, जिंदगी क्यों तब्दील नहीं कर सकते? और फिर वो भी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गुनाह की जिंदगी छोड़ने की बात की जा रही है। गुनाह जहां है वहां फना है, जहां गुनाह है वहां बर्बादी है, जहां गुनाह है वहां तबाही है, जहां गुनाह है वहां बेबरकती है, जहां गुनाह है वहां शैतानत है, जहां गुनाह है वहां अल्लाह की नाराजगी है, जहां गुनाह है वहां अल्लाह रसूल की लानतें हैं। छोड़ दो गुनाह, सुकून पा जाओ। गुनाह छोड़ दो, इश्क की राहतें पा जाओ। छोड़ दो गुनाह, इज्जत पा जाओ। छोड़ दो गुनाह, वकार पा जाओ। छोड़ दो गुनाह, बाबुलंदी पा जाओ। छोड़ दो गुनाह। जब गुनाह छोड़ दोगे फरिश्ते तुमसे पीछे होंगे, तुम मलाइका से आगे रहोगे। अल्लाह अकबर। गुनाह छोड़ने पे ये इनाम है। तो अर्ज ये कर रहा था, अब्दुल्ला को चचा ने खूब मारा और कहा मोहम्मद को छोड़ दो। अब्दुल्ला ने कहा जान दे सकता हूँ, उनको नहीं छोड़ सकता। रोज का मामूल था, चचा पकड़ पकड़ कर अब्दुल्ला को मारता था, लेकिन अब्दुल्ला कहते थे जान देंगे, नबी को नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं ना, जब नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है तो नफरत हमेशा हार जाती है और मोहब्बत जीत जाती है। नफरतें हार गई अब्दुल्ला के चचा की शक्ल में, मोहब्बत और इश्क जीत गया अब्दुल्ला की शक्ल में। अब चचा ने मारना छोड़ दिया, नहीं मारता था, नाराज रहता था। अब्दुल्ला को रोज अपने नबी की याद आती थी, अब्दुल्ला को रोज अपने आका की याद आती थी। जब याद आती थी रात जाग जाग कर तड़प तड़प कर गुजारते थे। यकीनन रातों को तड़पना तो आशिकों से कोई सीखे, उसकी लज्जतें ही अलग है। खुदा की इज्जत की कसम, किसी इबादत में वो लुत्फ नहीं आता जो महबूब के लिए तड़पने में आता है। ऐ काश अल्लाह वो तड़प मुझे और आपको, मेरी और आपकी नस्लों को दे दो, दे दे। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही। मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। मांग लो मिलाद की महफिल में पहली शब में दर्द मांग लो, सोज मांग लो, गुदास मांग लो, नबी और आले नबी का गम मांग लो। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला रोज तड़पते हैं, रोज बिलखते हैं। सुबह माँ के पास आकर बैठते हैं, अम्मी मुझे मेरे आका की बहुत याद आती है माँ, मैं चाहता हूँ उनसे मिलने जाऊँ, उनसे मुलाकात करूँ, उनकी ज़ियारत करूँ। माँ कहती बेटा तेरा चचा ने अभी अभी तुझे मारना छोड़ा, अभी सुनेगा कि तू मदीने जाना चाहता है तो नाराज होगा और मारेगा। बेटा मैं माँ हूँ ना, बेवा हूँ, उसके एहसानात है तुझ पर भी और मुझ पर भी। बेटा उसने तुझे भी पाला, मुझे भी पाला, अब हम उसकी बात नहीं काट सकते। बेटा माँ समझाती रहती। अब्दुल्ला के दिन गुजरते रहते, अभी ज्यादा उम्र नहीं थी, इब्तिदाई जवानी थी। हाँ हाँ, इब्तिदाई जवानी बड़ी दीवानी होती है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जो लोग काफिर, मुशरिक और यहूदियों से मुतासिर होते हैं उनकी जवानी आवारगी की दीवानी होती है। लेकिन जो कलमा
کلمہ پڑھنے والے سچے ہیں، ان کی جوانی نبی کی دیوانی ہوتی ہے۔ عبداللہ نبی کے دیوانے تھے، روزانہ ماں تسلی دیتی، روز صبح ماں کے پاس آ کر داستان سناتے۔ ایک دن ماں نے کہا ٹھیک ہے میرے بیٹے عبداللہ، اگر تم جانا چاہتے ہو اپنے نبی سے ملنے کے لیے، ماں ہوں تیرے لیے ہر کڑوا گھونٹ پی لوں گی، ہر صبر کر لوں گی بیٹا، ایک کام کرو جاؤ، لیکن پہلے اپنے چچا سے پوچھو تمہارا چچا اجازت دیتا ہے، اگر وہ اجازت دے تو چلے جاؤ۔ اب سننا گفتگو کا اختتامی حصہ اور دل پہ نقش کرنا میری قوم کے جوانوں۔ عبداللہ اپنے چچا کے پاس گئے اور چچا سے کہا چچا ایک بات کہوں؟ چچا نے کہا کہو کیا ہے؟ کہا چچا کئی احسانات آپ کے ہیں، ایک احسان اور کرو گے؟ چچا نے کہا کیا؟ کہا کہ مجھے میرے آقا کی یاد آ رہی ہے، میں میرے آقا کی زیارت کے لیے ان سے ملنے کے لیے جاؤں، میں سرکار کی زیارت کے لیے جاؤں۔ جیسی آقا کا نام سنا غصے میں آ گیا، اور پھر جانتا تھا کتنا بھی سمجھاؤں گا نہیں مانے گا، ماروں گا بھی تو نہیں مانے گا، اس لیے کہ عاشق ہے۔ چچا نے سوچا ایسی سخت قید لگاؤں گا کہ یہ جانا ہی بھول جائے گا، جانا ہی چھوڑ دے گا، اور اب کبھی اجازت لینے بھی نہیں آئے گا۔ کہا عبداللہ تجھے پتا ہے نا، تیری ماں سے پوچھ، جب تیرا باپ مر گیا تھا تو بچہ تھا، میں نے تیری ماں کو بھی پالا، میں نے تجھے بھی پالا، دونوں کو میں نے پالا، اب بڑا کیا، گھر میرا ہے، پیسے میرے ہیں، کھیتی باڑی میری ہے، زمین جائیداد میری ہے، جس چھت کے نیچے رہتا ہے وہ سب بھی میرا ہے۔ اگر عبداللہ تو محمد کو ملنے جائے گا نا، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو ان کو ملنے جائے گا نا تو پہلی بات یہ ہے کہ تو دوبارہ واپس میرے گھر میں مت آنا، واپس مت آئے، نہیں آنا، تو نے ادھر ہی رہ جانا، ملنے جا رہا ہے ادھر ہی رہ جانا۔ ایک جوان بچے کے لیے، ایک جوان کے لیے، ایک جوان کے لیے گھر سے نکالنے کی دھمکی کوئی چھوٹی موٹی تو نہیں ہوتی۔ جیسی چچا نے کہا اگر تو ان سے ملنے جائے گا دوبارہ میرے گھر میں پلٹ کر مت آنا، چچا نے سوچا تھا یہیں پہ دب کے بیٹھ جائے گا، لیکن عشق بہت طاقتور ہوتا ہے، عشق بہت قوت والا ہوتا ہے، عشق بہت لیڈر ہوتا ہے۔ او عبداللہ میرے اور آپ کی طرح زبانی نعرے والا عاشق نہ تھا، عبداللہ سچے عاشق تھے۔ چچا سے کہا آنکھ میں آنکھ ڈال کے، چچا اگر میرے محبوب کی زیارت گھر چھوڑنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں چچا، آج کے بعد میں تیرے گھر میں کبھی قدم نہیں رکھوں گا، آج کے بعد تیرے گھر میں میں کبھی نہیں آؤں گا، لیکن بس مجھے جانے کی اجازت دے دے۔ اللہ اکبر، گھر چھوڑ رہے ہیں نبی کے عشق میں، ہم داڑھی منڈانا نہیں چھوڑ سکتے، حرام کام نہیں چھوڑ سکتے، بس نعرے ہی لگائیں گے، پوری زندگی نعروں میں گزر جائے گی، قبر میں کیا منہ دکھاؤ گے اپنے نبی کو؟ عبداللہ کہتے چچا میں گھر تیرا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، بس میرا محبوب مجھے دکھ جائے، میرا محبوب نظر آ جائے، میں واپس نہیں آؤں گا چچا تیرے گھر میں۔ چچا نے سوچا ارے یہ تو بڑی بات کر گیا، پھر فوراً اس نے پیترا بدلا اور کہا عبداللہ صرف گھر نہیں چھوڑنا، اگر تو پیسے جیب میں چھپا کے لے جا رہا ہے ایک ایک پیسہ تجھے گھر میں چھوڑ کے جانا ہوگا، ایک پیسہ نہیں لے جانے دو، سب جیب خالی کر اور سب پیسہ میرا ہے، یہی چھوڑ کے جا، سارے درہم و دینار تجھے ایسی خالی آج جانا پڑے گا۔ وارے عشق وارے عشق وارے عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، چچا نے کہا پیسے نہیں لے جانے دوں گا۔ عبداللہ نے کہا اگر تیرے درہم و دینار چھوڑ کر جانے سے میرے محبوب کی زیارت ہوتی ہے تو سستی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کوئی سکہ ایک درہم و دینار بھی ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا۔ دوسری منزل میں بھی چچا ہار گیا، وہ تیسرا پیترا بدل کر کہتا ہے عبداللہ اسی پہ کام نہیں چلے گا، یہ تیرے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ بھی میرے دیے ہوئے ہیں، میں تجھے ایسے نہیں جانے دوں گا، یہ کپڑے اتار۔ اگر یہ بات صاحب استیاب نہ لکھے ہوتے تو میرے اندر بیان کرنے کی ہمت نہ تھی۔ چچا نے کہا عبداللہ گھر تو چھوڑ نہیں رہا ہے، پیسے بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایسے نہیں جانے دوں گا، یہ کپڑے بھی میرے دیے، کپڑے چھوڑ کے جا۔ ذرا تصور کرو، ایک جوان کے کپڑے اتارے جا رہے عشق مصطفیٰ کے نام پر، لیکن وارے عاشق، وارے عاشق۔ عبداللہ کہتے چچا اگر کپڑے اتار کے دینے سے ہی محبوب دکھتا ہے تو میں تیرے کپڑے بھی چھوڑ جاؤں گا،
اور تاریخ گواہ ہے عبداللہ نے اپنے کپڑے اتار کے دے دیے، سطر چھپایا، سطر چھپا کے ماں کے پاس آئے اور ماں کے پاس آ کے کہتے امی دیکھا میرا حال، امی مجھے کپڑے دلا دو، میں مدینے جا رہا ہوں، کیسے جاؤں گا، برینا کیسے جاؤں، بغیر کپڑے کے کیسے جاؤں گا، مجھے کپڑے دلا دو۔ ماں نے کہا بیٹا میں بیوہ ہوں، غریب ہوں، میں کیسے تجھے کپڑے دلاؤں، البتہ میرے پاس 2 دوپٹے ہیں، یہ 2 دوپٹے جلدی سے لے کے بھاگ جا، کہیں تیرا چچا دیکھے گا تو یہ بھی چھین لے گا۔ عبداللہ نے 2 دوپٹے ماں کے لیے، ایک کو نیچے لپیٹا، ایک کو اوپر ڈالا اور مدینے جانے لگے پیدل، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی سنگت ہے، نہ کوئی سواری ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، ماں کے دوپٹے پہ جا رہے۔ انہی 2 دوپٹے اوڑھنے پر عبداللہ کا لقب پڑ گیا ذوالبجادین، 2 کپڑے والا، 2 ٹکڑے والا، ایک نیچے ہے، ذوالبجادین، 2 دوپٹے والا، 2 ٹکڑے والا، 2 کپڑے والا، جیسی لپیٹا چل رہے۔ چلتے چلتے ایک خیال آیا عبداللہ ان کے اتنے عشاق ہیں، ہزاروں میں، لاکھوں میں، اتنے ہیں ہزاروں میں، ان کے جاننے ماننے والے، محبت کرنے والے، ان کو شمع کو جیسے پتنگے گھیرے رہتے ہیں، ویسے جیسے شمع کو پروانے گھیرے رہتے ہیں، ان کو دیوانے گھیرے رہتے ہیں، ان سے تیری ملاقات ایک ہی ہے، تو نے اتنا بڑا خطرہ لے لیا۔ اب دھیان دینا، دل میں کیا خیال ہے، اتنا بڑا خطرہ، ماں چھوڑ دی، چچا چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، اگر تو مدینے گیا اور وہ تجھے نہیں پہچانے تو نہیں پہچانے گے تو کہاں رہے گا، تیری زندگی کیسے گزرے گی، تو کہاں زندگی گزارے گا۔ خیال آیا، وسوسہ تھا، فوراً جھڑک دیا، ارے چھوڑ، میرا کام تو ان سے عشق کرنا ہے، وہ پہچانے نہ پہچانے، وہ آقا ہیں، وہ محبوب ہیں، محبوب جو چاہے کرے، ہمارے کیا ضرورت ہے یہ سب سوچنے کی، پہچانے کی نہیں پہچانے، چھوڑ۔ پھر فوراً دوسرا خیال آیا، ارے تیرا کوئی گھر نہیں، وہاں تو کس کے گھر میں رہے گا، کہاں ٹھہرے گا، کیا کھائے گا، ایسی باتیں آ رہی، جھڑکتے ہیں، لاہور پڑتے ہیں، اور عشق جیتتا ہے، وسوسے ہارتے ہیں، اسی کشمکش میں رستہ طے ہو رہا ہے۔ اور عبداللہ اس وقت پہنچتے ہیں مدینہ منورہ، اب دل تھام کر اس عاشق زار کا انعام والا، ابھی تک قربانی، پہلے عاشق کو دینی پڑتی ہے قربانی، پھر محبوب کی طرف سے کیا ملتا ہے، انعام، پہلے دینا پڑتا امتحان، پھر ملتی ہے ڈگری۔ اب سنو، اتنی بڑی قربانی، ماں چھوڑا، چچا چھوڑا، ماں وطن چھوڑا، گھر چھوڑا، پیسے چھوڑے، کپڑے بھی پھینکے، اب چلے خدا کا کرنا۔ آدھی رات کے بعد مدینے پہنچے، مدینہ شریف کب پہنچ رہے، سب کے دروازے بند، مدینہ منورہ کی سردی، مدینہ منورہ کی سردی، سب کے دروازے بند، پہلے امتحان، امتحان کے بعد امتحان۔ ارے عبداللہ سب کے گھر بند ہے، کون پوچھے گا، اتنی کڑاکے کی سردی ہے، امی کا دوپٹہ اب تک کام کرتا رہا، اب کیا کام کرے گا، مدینے کی سردی میں ٹھٹر جائے گا، ٹھٹر کے بیمار ہو سکتا ہے، مر سکتا ہے، عبداللہ کیا ہوگا تیرا، آدھی رات کو کون ملے گا، اللہ اکبر۔ لیکن عبداللہ نے سوچا جاؤں تو کہاں جاؤں، دل میں خیال آیا، ارے مسجد ہے مسلمانوں کی، وہ 24 گھنٹے کھلی رہتی، وہ بند نہیں ہوتی، چلو مسجد میں چل کے بیٹھ جاتے کونے میں، صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، پھر جو ہونا ہے وہ۔ گئے مسجد میں، مسجد نبوی میں، پہلے سے ایک بندہ کھڑا ہے، سلام کہا، السلام علیکم، عبداللہ ہو، پہلے سے ایک بندہ مسجد میں، عبداللہ ہو، تو کون ہے، تجھے کس نے بتایا میں عبداللہ ہوں، میرا نام بلال ہے، میرا نام بلال ہے، تجھے کیسے معلوم کہ میں آنے والا ہوں، کہا آج رات
عائشہ کی نماز پڑھا کر جب آقا اپنے گھر جا رہے تھے تو جاتے جاتے مجھ سے کہہ گئے بلال سونا نہیں، مسجد میں رکنا، میرا ایک دیوانہ اپنی ماں چھوڑ کے، اپنا چچا چھوڑ کے، اپنا وطن چھوڑ کے، سب چھوڑ کے آ رہا ہے اور ماں کا دوپٹہ اس نے اوڑھ رکھا ہے، مدینے کی سردی اس سے برداشت نہیں ہوگی، جب وہ آئے گا تو میرا کمبل اس کو اڑا دینا۔ عبداللہ تو رو پڑے۔ میں تو سوچ رہا تھا وہ پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے، اتنے بڑے ہیں، لیکن میرے آنے سے پہلے وہ میری اپنی کمبل دے گئے میرے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، پھر کیا انعام تھا، کیا انعام تھا عاشقوں کو، سچے عشق پر یہ انعام ہے۔ آپ کو بھی مل سکتا ہے، مجھے ہی ملے، ہم سچا عشق تو کچھ چھوڑے، انہوں نے گھر وطن چچا ماں چھوڑا، ہم گناہ چھوڑا۔ حضور کو جو چیز تکلیف پہنچاتی وہ چھوڑ دیں۔ حضور نے اپنا کمبل دیا، اور وہ کمبل جب حضرت عبداللہ نے اوڑا ہوگا تو پھر جو کیفیت ہے تو وہ وہی جانتے ہیں نا۔ انتظار کرنے لگے، صبح ہوئی، اب لوگ آنے لگے مسجد میں، یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، یہ سب چمکتے ہوئے چہرے والے آ رہے ہیں، سب ستارے آ رہے ہیں، یہ نہیں وہ نہیں۔ پھر جب جماعت کھڑی ہوئی تو وہ آمینہ کا لال حجرہ عائشہ سے طلوع ہوا، رشک آفتاب، رشک مہتاب۔ عبداللہ نے دل پکڑ لیا ہوگا، نماز کیسے پوری ہوئی خدا جانے۔ اللہ اللہ، جب نماز پوری ہو رہی تھی عبداللہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ میں تو اس پہ یوں قیاس کرتا ہوں، جب کوئی عاشق سنہری جالیوں کے سامنے جانے لگتا ہے تو کیسے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا کہوں گا، اب کیا کہوں گا، ہے نا۔ حضرت نصیر الدین نصیر کہتے ہیں شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، اپنا محبوب جانے وفا ہے، سب بے وفائی کر سکتے ہیں، وہاں بے وفائی نہیں ہے۔ سب ریاکاری کر سکتے ہیں، وہاں ریاکاری نہیں ہے۔ سب دو بول بول سکتے ہیں، وہاں دو باتیں نہیں ہیں۔ جتنا پیار وہ امت سے کرتے ہیں اتنا پیار کوئی کسی سے نہیں کرتا۔ ماں اپنی اولاد سے جتنا پیار نہیں کر سکتی اس سے زیادہ آقا اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ آؤ ہم بھی ان سے پیار کریں، سچے دل سے کریں، منافق نہ بنے، دو منہ والے نہ بنے۔ اگر پیار کیا ہے تو ان کے ہو جائیں، دوسروں کی طرف توجہ نہ کریں۔ حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا اب اور نہیں کام کس جگر ہم کو کسی سے، اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ، بس وہی نسبت اپنے لیے کافی ہے۔ انہی کے ہو جاؤ، انہی سے دل لگا لو، انہی سے جڑ جاؤ، انہی کا عشق مانگو، انہی کی سنتوں پہ عمل کرو، انہی کی اداؤں کو اختیار کرو، انہی کی طرز پہ زندگی گزارو۔ عبداللہ کا وقت بڑی تیزی کے ساتھ کٹنا چاہتا ہے لیکن کٹ نہیں رہا ہے، اس لیے عبداللہ سوچتے ہیں جب یہ ملیں گے تو کیا ہوگا، کمبل تو دے دیا، چادر تو اوڑھ لی، کیا ہوگا، کیسے بتاؤں گا، کیا کہوں گا، کیسے تعارف کراؤں گا۔ جب نماز کے بعد حضور صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھے تو پہلے عبداللہ سے کہتے ہیں عبداللہ کیسے ہو، عبداللہ کیسے ہو، سرے بالی انہیں رحمت کی عطا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی کٹا چاہیے، ان کے ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجائی۔ ہر بڑا غریب کو، مسافر کو، گرے پڑوں کو ناکار دیتا ہے، یہ کیسا بڑوں کا بڑا ہے جو پاپیوں کو سینے لگاتا ہے، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ اللہ اکبر، اس بے وطن مسافر سے کہا عبداللہ کیسے ہو، عبداللہ رو پڑے، میری جان سب تو آپ پر آیا ہے، آپ سب جانتے۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ چچا نے گھر سے نکال دیا نا، تجھے جانے کی ضرورت نہیں، یہی تو نے رہنا، تیرے رشتہ داروں نے تجھ سے رشتہ توڑ لیا نا، رشتے کی فکر مت کر، یہ سب صحابہ تیرے رشتہ دار ہیں، تو نے کہیں نہیں جانا، یہی رہنا ہے۔ پھر عبداللہ کے تو
हमारे न्यारे हो गए। अल्लाह अकबर। अब अब्दुल्ला मस्जिद नबवी में रहने लगे, हुजूर के आगे पीछे चलने लगे, जिंदगी गुजरने लगी। जंगे तबूक का मौका आया, बस देखो आशिक को क्या इनाम मिलता है, क्या इनाम मिलता है आशिक को। अल्लाह अकबर। जंगे तबूक का मौका आया। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि तबूक की जंग में सबके खेमे थे। एक रात मुझे बेचैनी हुई, मैं उठा, हुजूर के खेमे में गया, हुजूर नहीं है। सिद्दीक अकबर के खेमे में गया, नहीं है। फारूक आजम के खेमे में गया, नहीं है। मैं परेशान हुआ, तीनों कहाँ गए। जब मैं इधर उधर ढूंढा तो भीड़ लगी हुई थी। उस भीड़ में मैंने देखा कि मशअल जल रही है, मशअल, और सब लोग गम में डूबे हैं। गया तो क्या देखा, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। जवानी में उसी अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, अब्दुल्ला का इंतकाल। अल्लाह अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। सरकार ने फरमाया अबू बकर उमर गुस्ल देंगे, कफन वो लोग पहनाएंगे, और जब वो कफन पहना ले तो मैं आऊंगा, कब्र में मैं अपने हाथ से उतारूंगा। लोग कहते हैं कब्र में नबी आते हैं, मैं कहता हूँ आशिकों को तो उतारने के लिए भी आ जाते हैं। आशिकों को तो कोई आशिक तो बने ना, कोई आशिक तो बने ना, फिर उनका करम देखे। अरे जब हम जैसे पापियों पे इतना करम है तो आशिकों पे कितना करम होगा। कब्र में उतारने भी, हुजूर कब्र में उतारे थे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते वल्लाह मैंने कभी किसी पे रश्क नहीं किया, मैंने कभी किसी पे गैरत नहीं की, कभी किसी पे रश्क नहीं किया। रश्क मतलब ये कि काश की ये नेमत मेरे पास होती। अल्लाह ने मुझे हर नेमत दी थी, मैं किसी पे रश्क नहीं करता था, लेकिन अब्दुल्ला पर मैं रश्क कर रहा था। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह ने अपने हाथ उठाए, अब्दुल्ला को अपने हाथों में लिया, और हाथों में लिया मशअल में, मशअल की रोशनी में हुजूर का खूबसूरत चेहरा चांद की तरह तमतमा रहा था, और मैं देख रहा था अब्दुल्ला के चेहरे से हुजूर ने कफन हटाया, अब्दुल्ला के चेहरे से कफन हटाया। हुजूर के आंसू गिर रहे थे, दाढ़ी पर आ रहे थे, और दाढ़ी से निछावर होकर अब्दुल्ला के चेहरे पर और उनके कफन पर गिर रहे थे। उस वक्त इब्ने मसूद कहते हैं मैं तमन्ना कर रहा था अल्लाह इस अब्दुल्ला की बजाय मैं अब्दुल्ला इब्ने मसूद मर जाता, कोई नमाज का कोई नमाज की नेकी कफन में ले जाएगा, कोई रोजे की नेकी कफन में ले जाएगा। अब्दुल्ला तू कितना खुशनसीब है, तू नबी के आंसू अपने कफन में ले जा रहा है, तो नबी के आंसुओं के मोती अपने कफन में ले जा रहा है। और फिर मैंने देखा तो हैरान रह गया, हुजूर ने अपने हाथों को उठाया, वो लाश को उठाया हाथ में और कहा अल्लाह तू गवाह रहना ये मेरा वो सहाबी है जिसने मुझे कभी नाराज नहीं किया। और इस तरह उनको सुपुर्द खाक किया गया। ऐ मेरी कौम के जवानों, आशिकों को ये इनाम मिलता है, आओ कब तक नारे वाले, कब तक नारे वाले आशिक बनोगे। आज सच्चे आशिक बने, तौबा करें, सुन्नत व शरीयत के पाबंद बने, अपने नबी से अपने अल्लाह से अहद करें। हम आपकी तरफ लौट कर आते हैं, फिर देखना दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। आज रबीउल अव्वल की पहली रात है, मिलाद पे आप झंडा लगाओगे जरूर लगाना, लाइटिंग लगाओगे जरूर लगाना, लेकिन मेरी गुजारिश है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सबसे मुख्तसर दुरूद शरीफ है, रोजाना 1000 मरतबा घर वालों के साथ मिलके पढ़ो, सिर्फ 20 मिनट लगते हैं, 12 दिन में 12,000 बार दुरूद शरीफ घर का हर फर्द पढ़े, क्या बरकत होगी। घर में महफिल नात रखे, अगर नहीं ना महफिल नात रख सकते, अच्छे नात खानों की आवाज में नात अपनी घरों में बजाएं। किसी सुन्नी आलिम दीन का इश्क रसूल पर, सीरत रसूल पर बयान 12 दिन में रोजाना 1 घंटा जरूर बैठ करके अपने घर वालों को सुने सुनाए। देखो हम नबी से इश्क का दावा करते हैं, हुजूर की औलाद कितनी है नहीं पता, हुजूर की शहजादियां नहीं पता, हुजूर के शहजादे नहीं पता, हुजूर की अजवाज नहीं पता, हुजूर की सुन्नतें नहीं पता। जब ये सब चीजें सीरत पता ही नहीं होगी तो इश्क कैसे पैदा होगा। तो अपने घर में सीरत नबी का माहौल बनाए और अपने घर के अंदर सब बैठ करके सुने, इश्क का माहौल बनाए, रोजाना हुजूर की नात शरीफ, दुरूद शरीफ, ये सारी चीज़ों का करें, इंशाअल्लाह दिल में इश्क पैदा होगा। अल्लाह मेरा आना आपका बुलाना कबूल करे, हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझे आपको और हमारी नस्लों को सच्चा इश्क रसूल अता फरमाए। गुफ्तगू में कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।